کتاب الجنائز، جنائز کا بیان، باب غسل المیتی، میت کو غسل دینے کا بیان۔ جب کسی ایک مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کی تجہیز اور تکفین یعنی اس کو غسل دینا، اس کو کفن دینا اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کرنا، یہ مسلمانوں کے ذمے ایک حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جملہ 6 حقوق ہیں، من جملہ ان میں کی ایک حق یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو وہ اس کے جنازے کے پیچھے چلے اور اس کی تجہیز اور تکفین وغیرہ میں جس میں بھی حصہ لے سکتا ہے، شامل ہو سکتا ہے، وہ شامل ہو۔ حدیث نمبر 210، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل اخاہ مسلما فنظفه ولم يقذره ولم ينظر الى عورته ولم يذكر منه سوءا ثم شيعه وصلى عليه ثم جلس حتى يدلى في قبره خرج من ذنوبه عطلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس کے انتقال کے بعد غسل دے، اسے اچھی طرح پاک صاف کرے، اسے گندہ رہنے نہ دے، یعنی اس کے غسل میں شرکت کرے اور اس کو اچھی طرح شرعی احکام کے مطابق اس کو غسل دے اور اس کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، یعنی جن اعضاء کو دیکھنا جائز نہیں ہے ان کی طرف نظر نہ کرے، شرمگاہ کو نہ دیکھے اور اس کی کسی برائی کا ذکر نہ کرے۔ غسل دینے کے دوران اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے تو لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے، اس کی کسی برائی کا لوگوں کے سامنے تذکرہ نہ کرے اور اس کے جنازے کے ساتھ چلے، یعنی غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد اس کے جنازے کو لے کر جائے مسجد تک اور اس کی نماز جنازہ ادا کرے، پھر اس کی تدفین میں شریک رہے، پھر اتنی دیر تک بیٹھا رہے قبرستان میں کہ اس میت کو قبر میں دفن کر دیا جائے تو وہ شخص مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص کسی مسلمان کا یہ حق ادا کرتا ہے، اس کے غسل میں شرکت کرتا ہے، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اور قبرستان تک پہنچ کر اس کی تدفین تک شامل رہتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے پاک ہونے کی خوشخبری سنائی کہ وہ گناہ صغیرہ سے مکمل طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کا حق ادا کرنے کی وجہ سے اس کو گناہوں سے صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 211، سألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن غسل المیت قال تجعله على مغتسله وتوجهه نحو القبلة وتستر عورته ثم توضيه وضوءه للصلاة ثم تغسل رأسه ولحيته وسائر جسده بماء وسدر ثم تغسل رأسه ولحيته وسائر جسده بماء وكافور ثم تغسل رأسه ولحيته وسائر جسده بماء مفرد لا يخالط شيء فذلك 3 غسلات ثم تنشفه بمنديل ثم تضع الحنوط في رأسه ولحيته وتتبع بالكافور آثار سجوده ثم تبسط أكفانه وهي 3 أثواب قميص وإزار ولفافة ثم تلبسه القميص وتعطف عليه إزاره وتدرجه في لفافة كهيئة الردي وتحمله على أعواده فإن خفت حلال شيء من أكفانه عقدت ذلك ثم قد تم غسله۔ سألت زيدا رضي الله عنه في كم يكفن الرجل قال في 3 أثواب قميص وإزار ولفافة وسألته رضي الله عنه في كم تكفن المرأة قال في 5 أثواب درع وخمار وإزار وعصابة تربط بها الأكفان ولفافة۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ جو امام زید بن علی کے شاگرد ہیں، آپ بیان کرتے ہیں میں نے امام زید بن علی رضی اللہ عنہما سے میت کو غسل دینے کے طریقے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا تم اسے غسل کے تختے پر لٹا دو، پھر اس کا رخ قبلے کی طرف کرو، اس کی شرمگاہ پر کپڑا ڈال دو، ڈھانک دو، پھر تم اسے وضو کراؤ جیسے نماز کے لیے وضو کرایا جاتا ہے، لیکن اس میں کلی اور ناک میں پانی نہیں چڑھایا جائے گا۔ میت کو وضو کرایا جائے گا لیکن کلی نہیں کرائیں گے اور ناک میں پانی نہیں چڑھائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں اس کو تم اس طرح وضو کراؤ جس طرح نماز کے لیے وضو کروایا جاتا ہے، پھر تم اس کے سر، داڑھی اور تمام جسم کو پانی اور بیری کے پتوں کے ذریعے دھو، جیسے عام طور پر بیری کے پتوں کا پانی گرم کیا جاتا ہے میت کو غسل دینے کے لیے، صفائی کے لیے، خوشبو کے لیے۔ موجودہ زمانے میں جو بھی اس کے طریقے ہو سکتے ہیں ان کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دو، پھر تم اس کے سر، داڑھی اور سارے جسم کو پانی اور کافور کے ذریعے دھو، پھر تم اس کے سر، داڑھی اور سارے جسم کو صرف سادے پانی سے دھو جس میں کوئی چیز نہ ملائی گئی ہو،
یہ 3 مرتبہ غسل ہو جائے گا. 3 مرتبہ پانی پورے جسم پر اچھی طرح بہانے کے بعد تم اسے رومال کے ذریعے کسی بھی ایک صاف ستھرے کپڑے سے، پاک کپڑے سے اس کو خشک کر دو، پانی کو پوچھ دو. پھر تم اس کے سر اور داڑھی پر حنوط یعنی خوشبو لگاؤ. اس کے بعد تم اس کے سجدے کے مقامات پر یعنی پیشانی پر کافور لگاؤ. پھر تم اس کو کفن میں لپیٹ دو. یعنی اس طرح پورے کاروائی ہونے کے بعد کفن میں لپیٹ دو. یہ 3 کپڑے ہوں گے کفن. ایک قمیص یعنی اوپر پہنانے کے لیے کرتا، کرتے کے ٹائپ کا کپڑا، پھر ایک تہبند نیچے لپیٹنے کے لیے کمر سے پیروں تک، اور ایک لفافہ، ایک مکمل کپڑا جو سر سے لے کر پیر تک میت کو ڈھانک سکے. پھر تم اسے قمیص پہناؤ، اس پر تہبند لپیٹو، پھر اسے لفافے کے اندر ڈال دو. یعنی ایک بڑے کپڑے میں 2 کپڑے پہنانے کے بعد اوپر اور نیچے، اس کے بعد ایک بڑے کپڑے میں میت کو اچھی طرح لپیٹ دو. پھر تم اس کے جنازے کی چارپائی پر اٹھاؤ. اگر تمہیں اس کے کفن میں سے کسی چیز کے کھلنے کا ڈر ہو تو تم اس کو گھیٹی سے باندھ بھی سکتے ہو، گھیٹی ڈال سکتے ہو. اس طرح اس کا غسل مکمل ہو جائے گا. میت کو غسل دینے کا یہ طریقہ ہے. ابو خالد واسطی آپ کے شاگرد کہتے ہیں، میں نے امام زید سے پوچھا مرد کو کتنا کفن دیا جائے گا؟ یعنی کفن کی 2 قسمیں ہیں، کفن کفایت اور ایک کفن سنت. کفن کفایت یعنی حسب ضرورت جتنا بھی کپڑا میسر ہو اس میں میت کو لپیٹ دیا جائے، یہ کفن کفایت ہے. اور کفن مسنون جہاں کفن کی سہولت ہو، آسانی سے کفن دستیاب ہو سکتا ہو، پیسے وغیرہ بھی موجود ہوں کفن خریدنے کے لیے، تو مرد کے لیے 3 کپڑے مسنون ہیں، ایک قمیص، ایک تہبند اور ایک مکمل لفافہ جس کے اندر میت کو لپیٹا جاتا ہے، بڑا کپڑا سر سے لے کر پیر تک جس کے اندر میت کو چھپایا جا سکتا ہو. اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں. تو آپ ابو خالد واسطی کہتے ہیں، میں نے امام زید سے پوچھا کہ مرد کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا جائے گا؟ تو آپ نے جواب دیا 3 کپڑوں میں مرد کو کفن دیا جانا سنت ہے. 3 کپڑوں میں قمیص، تہبند اور لفافہ ہے. میں نے پھر پوچھا عورت کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا جائے گا؟ تو آپ نے جواب دیا عورت کے لیے 5 کپڑے مسنون ہیں. 5 کپڑوں میں قمیص، چادر، تہبند، پٹی جس کے ذریعے اس کے کفن کو باندھا جائے، اور ایک لفافہ. عورت کے لیے 2 کپڑے اضافہ ہیں تاکہ اس کو اچھی طرح کپڑوں میں لپیٹ دیا جائے اور کوئی چیز کھلنے نہ پائے. حدیث نمبر 212 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال الغسل من غسل المیت سنت وان توضأت اجزاءک. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا سنت ہے. جو میت کو غسل دے وہ غسل کر لے، یہ سنت ہے، بہتر ہے. اور اگر تم وضو کر لو تو یہ بھی تمہارے لیے کافی ہے. اگر کوئی غسل نہ کر سکے، خالی وضو کر لے تب بھی کافی ہے. اگر جسم پر کہیں پیروں وغیرہ پر اگر کچھ پانی وغیرہ اچھلا ہے تو وضو کرنے کے درمیان وہ سب صفائی ہو جائے گی، کیونکہ وضو میں بھی دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوتے ہیں اور پیر بھی اچھی طرح دھو لیں. آپ فرماتے ہیں غسل اگر کر لے تو بہتر ہے، اگر غسل کرنے کا موقع نہ ہو تو وضو بھی کر لیں تو کافی ہیں.